علیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. کیونکہ مجلس منصوب ہے علمدار کربلا باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام. اللہم صل علی محمد. مولا کے نام گرامی سے تو ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا اور توسل اختیار کریں گے. اس بات کو اگر آپ مد نظر رکھیے تو انشاءاللہ مزید معرفت کے ساتھ یہ ذکر کر پائیں گے کہ جب ایک عارف بزرگ پہنچے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ خطوط ہیں جو مولا کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں، یہ کیا ہیں؟ کہا یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو لوگوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں مختلف امامزادوں کے حرم میں. کچھ خطوط تھے کہ جو الگ سے رکھے ہوئے تھے جنہیں مولا چومتے جاتے تھے. کہا مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہا یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے مجھ تک پہنچائی ہیں. اس کا خاص الخاص احترام ہے امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ میں. لہٰذا اب مجلس ابو الفضل عباس علیہ السلام میں آپ مولا امام زمانہ کا ذکر اور دعا پڑھیے گا اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، جو جس امید کے ساتھ آیا ہے حسین کے علمدار اسے نوازیں انشاءاللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من مل کے صلوات بیجیے گا محمد وآل محمد پر. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نعرہ صلوات. ذکر اس شہنشاہ کے نام کا ہے کہ جس کے نام کا مطلب ہی شیر ہے.
لیکن کلام عرب بہت وسیع ہے، اس میں شعر کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پہلے جیسا کر دیجیے گا، تھوڑا سا رکھیے گا تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. کہ عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شعر کی کیفیت کو کہتے ہیں، حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو سارے شعروں کا سردار ہو. عباس میں لغت سے پڑھ رہا ہوں، الاسد الذی تہرب منہ الاسود. شعر دیکھو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے جس سے ہر ایک دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. لیکن عباس الاسد الذی تہرب منہ الاسود، عباس اس شعر کو کہتے ہیں جسے دوسرے شعر بھی دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. بات واضح؟ یا علی، یعنی جو اپنے آپ کو شعر کہنے والا ہو لیکن جب عباس کے سامنے، سبحان اللہ. عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ. عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار. دیکھیں اولو العزم تو انبیاء ہیں، 5 اولو العزم انبیاء ہیں جن کا مقام تمام انبیاء سے بلند ہے. لیکن انہوں نے اولو العزم کی تعبیر استعمال کی علمداروں کے لیے بھی، کہ علمدار بہت سے گزرے ہیں لیکن 4 وہ ہیں کہ جن کے برابر کا کوئی نہیں ہے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم، غور کیجئے گا کون سے ہیں علمدار. جب عباس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ان جیسی ہستیوں کا ذکر ہونا چاہیے، ان کا نام آنا چاہیے. پھر عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا کرارا غیر فرار، کل علم دوں گا اسے کہ جو کرار غیر فرار ہوگا. صحیح ہے. تو سبحان اللہ، عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے، اور کیجئے گا، زیب علم حیدر کرار. علی کے ہاتھ میں جب علم آیا تو علی کے شرف میں اضافہ نہیں ہوا، علم کے شرف میں اضافہ ہوا. زیب علم حیدر کرار. دیکھیں یہاں کی بس اب آخری شبیں ہیں، ایک اور مرتبہ غازی کا ذکر ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہوگی. زیب علم حیدر کرار. علی ابن ابی طالب کی فضیلت تو یہ بات میں ہے کہ علی کی آمد کعبے میں ہوئی ہے. کعبے کا شرف پہلے ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو. تو جہاں مولا کائنات کی فضیلت، لیکن کعبے کا مقام بڑھ گیا کہ وجود اطہر علی ابن ابی طالب جوف کعبہ میں آ جائے. ورنہ اب میں اسے اگر خطابت کے عنوان سے کہوں اور پھر حقیقت کے عنوان سے بھی اسے آپ قبول فرمائیے گا کہ علی ابن ابی طالب تو جہاں کہیں آ جائے اللہ وہیں پر اپنا کعبہ بنا دے گا. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. پھر سے سنیے گا، عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. ایک لفظ ہے اردو میں پایا، ایک ہوتا ہے کرسی کا پایا، ایک ہوتا ہے وہ پایا جو حاصل کیا. کہتے ہیں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. یہ کرسی میری اور آپ کی کرسی مراد نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی جو مخلوق آیت الکرسی جس کے بارے میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب مجھے 2 مصرے اور یاد آ رہے ہیں، پہلے پڑھو. میر انیس علیہ رحمہ ہی کے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا علی کے لیے فرمایا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے. ہاں، اور کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. ہاں، کرسی جو ہے وہ مولا کائنات کے فضائل سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. علی چونکہ کرسی سے پہلے ہیں، علی عرش سے پہلے ہیں. واضح سی بات ہے نا بھائی. علی عرش کرسی. اللہم
اب جب مقام عرش پر ہے علی ابن ابی طالب کا، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ تلوہ ہوتا ہے جسم کا بائیں ترین حصہ، کیوں نہیں دیکھ سکتے علی کے تلووں سے آگے؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے۔ کاش میں اس بات کو پہنچا سکوں، نام علی کے، مجھے تو صرف علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں۔ کیوں؟ میں کیا کروں؟ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ یا علی، میں اس بیت کو مکمل کر لوں، مجھے آگے جانا ہے۔ تو عالم میں ہوئے چار العزم علمدار، دیکھو دو شان ابوالفضل عباس اسلام کے قلم ہوئے، اسے اب مصائب میں سنتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ ہاتھوں کا لفظ استعمال کیا ہے فضائل میں۔ عالم میں ہوئے چار العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ حضرت امیر انیس علیہ رحمہ اور تمام شعراء اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے مل کے صلوات بے دبا آواز بلند، حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا کہنے ہیں؟ سورہ بقرہ سے آیت کا حصہ پڑھتا جیسے سرنامہ کلام میں پڑھا، اور دیکھیے گا اس آیت میں کیسے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان کا بیان، اس کا استخراج ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن بُيُوتِهَا مِن ظُهُورِهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا اس سے پہلے آیت جو شروع يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ چاند کی، قمر بنی ہاشم ہے نا ابوالفضل عباس، یہ چاند کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ چاند کیا ہے، تو قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے رسول آپ جواب دیجئے کہ چاند کو دیکھ کر لوگ اپنے اوقات کا اور حج کے ایام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں، اب اگر ٹھیٹ اردو میں ترجمہ کیا جائے تو نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کے پچھواڑے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ جبھی تو کچھ اور نہیں کہا تھا، علی کو شہر علم کا دروازہ کہا تھا حضور نے، انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بعد میں حدیثیں بنا دی گئیں کہ کھڑکی کوئی اور ہے، چھت کوئی اور ہے، دیوار کوئی اور ہے، میں کہتا ہوں جو بنانا چاہے بنا لیں، کھڑکی بنائیں، چھت بنائیں، پر نالا بنائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، آنا ہے دروازے ہی سے۔ اچھا حدیث گھڑنے والے نے بھی یہ نہیں سوچا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر کا دیکھو دروازہ تو ہوتا ہے، شہر کی چھت نہیں ہوتی ہے، کاش میری بات پہنچ سکے، ہاں شہر کی کھڑکیاں نہیں ہوتی، شہر کا دروازہ ہوتا ہے۔ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے چھلانگ لگا کر آؤ۔ دیکھو کبھی بھی کوئی چھلانگ لگا کر شریف انسان نہیں آتا، جو دروازے کے علاوہ کہیں اور سے آئے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، شریف نہیں ہو سکتا۔ ہاں اسے کیا کہتے ہیں بھائی جو چھلانگ لگا کر آئے؟ چور کہتے ہیں نا اسے۔ ہاں تو جو دروازے سے آئے گا وہ ہے شریف النفس انسان۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پچھلے اس پہ چھلانگ لگا کر آؤ، بلکہ نیکی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم نجات پا جاؤ۔ بہت توجہ رکھیے گا، حضور کے دروازے کا نام ہے علی، حسین کے دروازے کا نام ہے عباس۔ سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ حسین تک پہنچنا ہے تو عباس کے ذریعے سے آؤ۔ نیکی یہ ہے کہ جب تمہیں گھروں میں آنا ہے دروازوں سے آؤ۔ اچھا
مولانا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عباس، حسین کے دروازے کا نام ہے عباس؟ ذرا ابجد ذرا کاؤنٹ کر لیجئے گا، تھوڑا سا میرا حساب کمزور ہے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ اچھا، عباس عین کے 70 ہے، ٹھیک ہے، عین کا جو حرف ہے اس کے 70 حروف، ابجد کا جو عدد ہے اس کا، عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، کتنے ہو گئے؟ 73، سین کے 60، کتنے ہو گئے؟ 133، 133 ہو گئے نا؟ تو عباس کے حروف کا جو ابجد ہے وہ 133 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حسین ہا سین یا نون، ٹھیک ہے، تو نون کے ہے 50، یا کے ہے 8، یا کے ہے 10، ہا کے ہے 8 اور سین کے ہے 50، تو یہ معذرت سین کے ہے 60، یہ ملا کر ہو جاتے ہیں 128۔ حسین کے نام کا جو ابجد ہے وہ 128 ہے۔ اس سے آگے باب، باب حسین، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، کتنے ہو گئے؟ 5، 5 کو 128 میں ملائیں کتنے ہو گئے؟ 133۔ باب حسین کا ابجد 133، عباس کا ابجد 133۔ اس خاطر ہے کہ سبحان اللہ، باب حسین ابو الفضل عباس، اور یاد رکھیے گا عباس فقط باب حسین نہیں ہے، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ابو الفضل عباس ہے۔ جی جی جی، باب رضا بھی ہے عباس، باب جواد بھی ہے عباس، کبھی تفصیل سے گفتگو ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں اہل بیت کا جو رشتہ ہے نا سرکار ختمی مرتبت سے، نبی کے اہل بیت نہیں ہے، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا پہلا جملہ کیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبی، نہ اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے اہل بیت۔ شخص سے عہدہ فقط نہیں ہے، شخصیت اور عہدے سے تعلق ہے۔ السلام علیکم، اچھا کیا فرق ہے مولانا؟ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ نبی کی ازواج وہ مومنین کی مائیں ہیں، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبوت کی عورتوں نہیں۔ پورے قرآن میں آپ مجھے بتلائیے یا نساء النبوہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یا نساء النبی۔ تو کچھ ہیں جو نبی کی عورتیں ہیں اور کچھ ہیں جو نبوت کے اہل بیت ہیں۔ فرق یہ ہے اگر جاننا ہونا کہ نبوت کے اہل بیت کون ہے، تو دیکھو مباہلہ میں کون گیا تھا نبوت کے عہدے کے ساتھ؟ اللہ اکبر، نبوت میں، وعلیکم السلام، نبوت سے جس کا تعلق ہے وہ ایک بیوی گئی ہے، جس کا نبوت سے رشتہ ہے نا وہ جائے گا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا، یہاں پر بھی لفظ وہی ہے نساءنا ونساء، لیکن یہاں پر جو اور جس خاتون کی بات ہو رہی ہے وہ نبی کی عورت نہیں ہے، نبی کی خاتون نہیں ہے، ان کے خانوادے کی، نبوت کی ہے۔ اب جب حضور احترام میں بلند ہوتے ہیں نا بی بی فاطمہ کے لیے، تو یہ بیٹی کے احترام میں نہیں بلند ہو رہے، نبوت بلند ہو رہی ہے احترام فاطمہ زہرا میں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ یہ تعلق ہے نبوت سے، عہدے سے تعلق ہے۔ عباس کا تعلق فقط امام سے نہیں ہے، عباس کا تعلق امامت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور مثلا فرض کیجئے کہ 12 بیٹیاں ہیں، عدد میں اختلاف ہے اپنے طور پر، لیکن اگر میں کہوں کہ 12 بیٹے علی بن ابی طالب کے، تو سب کا تو وہ مقام نہیں حسن اور حسین کے بعد کہ جو عباس کا مقام ہے۔ بقیہ بھائیوں کا تعلق ہے امام حسین سے، وہ امام سے تعلق ہے۔ عباس کا فقط امام سے تعلق نہیں ہے، عباس کا امامت سے تعلق ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ اچھا یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ سب کے باپ علی ہیں، فرق ہے ماں کی وجہ سے۔ ماں اگر فاطمہ زہرا جیسی ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں، ماں ام البنین جیسی ہو تو حسن حسین نہ صحیح بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیفیت ہے کہ یہاں پر قیامت میں یوم تبلی السرائر، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جب راز کھل جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم میں سے بہت سو کے راز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے قیامت میں بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن اچھے برے جو کیفیت ہے نا وہ راز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ جو ہماری اگر اصل نورانی صورت ہے تو وہ قیامت میں اصل راز جو ہے اندر وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔
قیامت میں سیدہ عباس کو اپنا بیٹا کہیں گے. وہ جو راز ہے نا وہ کھل کے قیامت میں سامنے آئے گا. یوم تو جو حقیقت ہے چیزوں کی وہ قیامت میں سامنے آئے گی. عباس کی جو حقیقت ہے کیا کہنا. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا. ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہاں 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 ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. اور وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. سبحان اللہ. نام ہے ابوالفضل عباس. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. پھر عباس بنی ہاشم میں بھی قمر ہے. کیا کہنے. دیکھو جس خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو کوئی پرائمری پاس بھی ہو تو کہتے بہت پڑھا لکھا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں اب میں. جس فرض کیجئے کسی خاندان میں سارے ہی بھگوڑے ہوں تو کوئی خالی میدان کی شکل بھی دیکھ لے کہتے ہیں بھائی یہ بڑا بہادر ہے. عباس کس خاندان کے قمر ہے ذرا سوچو تو صحیح. جہاں فرض مثال دے رہا ہوں نا جس خاندان میں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں پڑھا لکھا کہلوانے کے لیے کیا ہونا پڑے گا انسان کو. جس خاندان میں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں سب سے بڑھ کر حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہے اس خاندان کا قمر کہلوانا. قمر بنی ہاشم. اچھا اس خاندان میں قمر اور بھی گزرے. قمر بتھا کیا کہا جاتا تھا حضرت عبد مناف کو. حضرت عبداللہ کو کہا جاتا تھا قمر بطحا یا قمر بیت اللہ مکہ کے قمر اس بیت کے قمر. لیکن قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا جہاں خوبصورتی کی بات آئے نا وجاہت کی بات وہاں بسا اوقات ہم عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر اس کے ساتھ گناہ کا تصور جڑ جاتا ہے. قیامت میں ذرا سن لیجیے گا اس حدیث کو. قیامت میں اللہ کچھ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں پر حجتیں تمام کرے گا. اگر کوئی یہ کہے گا کہ پروردگار میں بڑے مشکلات مصائب میں تھا اس لیے میں نے گناہ کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو سامنے لے کر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیا ایوب سے بھی زیادہ مصائب میں تھے. اور اگر کوئی کہے کہ پروردگار میں تھا اتنا خوبصورت کہ میں نے گناہ کیا. کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے کبھی تو وہ کہ میں اتنا میں کیا کرتا میں نے گناہ کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے لائے گا کہ کیا یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. سبحان اللہ. تو جہاں خوبصورتی کا تصور ہو وہاں بس وقت گناہ کا تصور آ جاتا ہے. یہاں قمر بنی ہاشم میں کردار کی وہ بلندی ہے کہ عصمت کی منزل ہے. فقط ایمان کی منزل نہیں ہے. کیا کہنے یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک ہے عصمت کبریٰ جو 14 معصومین کے لیے پھر ایک ہے محفوظ عن الخطا کہ ہر خطا سے جو پاک اور منزہ ہو. ابوالفضل عباس ایک گفتگو لکھی ہے بعض کتابوں میں دو علماء کے درمیان کہ ان میں آپس میں گفتگو ہوتی رہی کہ عباس علیہ السلام وجیح تھے عباس قمر بنی ہاشم ہے لیکن کیا عباس بہت بڑے عالم تھے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو امیر المومنین نے گویا خواب میں آ کر یہ کہا نہیں عباس علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ خود ابوالفضل عباس علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم میرے بابا کی چند حدیثیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم کہتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بابا نے میرے لیے کہا ہے کہ ان ولدی العباس زقن العلم زقن زقا. میرا بیٹا عباس علی یہ کہتے تھے میں نے عباس کو علم ایسے سکھلایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے مولا کائنات کہتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے.
اچھا پھر ایک گفتگو ہونے لگی، جو میں بات اصل کہنے لگا تھا، اس کے بعد زیادہ طولانی کلام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے پڑھنا ہے اصلاح نفس کے لیے انشاءاللہ، اس کے بعد میں مصائب پہ جاؤں گا، لیکن یہ جملہ سن لیجیے گا کہ عباس علیہ السلام کا مقام ہے بہت بلند، تو کہا بھائی سلمان کا مقام، عباس کا مقام، اب گفتگو ہو رہی تھی دو علماء کے درمیان، ہو جاتی ہے کبھی علمی طور پر گفتگو ہو جاتی، تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی سلمان بہت عظیم مقام پر ہے، تو یقیناً ہے وہ کہ اس لیے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، تو انہوں نے جواب دیا، جو دوسرے عالم گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا سلمان تو اہل بیت میں سے ہے نا، عباس تو خود ہی اہل بیت ہے۔ سنیے گا اس واقعے کو، آپ روحانی کیف اور لطف محسوس کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں سلمان کے لیے ایک حدیث ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے 7 لوگوں کی وجہ سے، حدیث میں، جس میں سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ یمانی، عمار یاسر، میثم تمار، اور پھر مولا کائنات نے کہا انا، میں خود، اور میں ان سب کا امام ہوں۔ تو کہا جن لوگوں کی وجہ سے بارش برستی ہے نا ان میں سلمان ہے۔ تو عالم جو تھے سامنے، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں حسین جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، حسین نے ایک موقع پر عباس کے لیے کہا بے نفسی انت یا اخی، اے عباس مجھ حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے۔ یہ اتنا معتبر جملہ ہے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم پر لکھا ہوا ہے یہ کہ اے عباس حسین کی جان تم پر قربان ہو جائے، تو امام وقت کا نفس قربان ہو جائے عباس پر۔ بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اب عباس علیہ السلام کا مقام یا سلمان کا مقام، اس وقت سبحان اللہ میرے پاس اب الفاظ نہیں کہ میں اسے کیسے ادا کروں، لیکن میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت حجت کو خواب میں دیکھا انہوں نے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ تم یہ کیا گفتگو کر رہے ہو، سلمان کا مقام اور عباس علیہ السلام کا مقام کہ دیکھو عباس جب کسی پر نگاہ کرم کرتے نا تو عباس کی نگاہ اسے سلمان بنا دیتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان۔ عباس کسی پر نگاہ کرم کرتے تو وہ نگاہ اسے سلمان بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسین کا علمدار ابوالفضل عباس، کیا کہنے۔ اچھا بات توجہ کیجئے گا، باب الحوائج ہیں عباس، حاجات کا دروازہ، آپ اپنی دنیاوی حاجت بھی مانگیے، جو آپ کے دل میں تمنا ہے وہ ضرور طلب کیجئے، اس فرش ادا کے صدقے میں نصیب ہوگا۔ لیکن ایک بات اور، ابھی چہلم پر مولا نے توفیق عطا کی کہ میں غازی کے حرم میں تھا، تو وہاں زیارت پڑھ رہا تھا جب، سبحان اللہ، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیک یبن امیر المومنین، یہ کسی مجتہد عالم کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے۔ امام صادق جب کھڑے ہوتے تھے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی قبر کے سامنے، سلام اللہ کہتے تھے، عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو، ہم اور آپ کا سلام تو بات، اللہ کا سلام ہو، سلام اللہ سلام ملائکۃ المقربین۔ دیکھیں بعض مومنین یقیناً ہوں گے کہ جو وہیں پر کربلا ہوں تو نہیں تھے، آپ فرش اعلیٰ پر تشریف فرمائے نا، دو میں سے سنیے گا اور آپ اپنے آپ کو گویا حرم امام حسین میں محسوس کریں گے۔ شب جمعہ بھی ہے، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سے، یہاں تو فرش اعلیٰ حسین علیہ السلام ہی کا فرش ہے نا یہ، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سے، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سے۔ انہا قبۃ الحسین، وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے، وہ مقام جہاں پر مجلس امام حسین برپا ہو رہی ہوتی، جب تک کہ وہ مجلس برپا ہو رہی ہے، جہاں تک ہماری آواز جاری ہے، اللہ جانے کون کون کہاں دنیا میں کس مقام پر سن رہا ہے اس کیمرے کے وسیلے سے۔ تو آپ اگر فرش اعلیٰ پر اپنے گھر میں بھی تشریف فرما ہے تو وہ مقام اس وقت تک کے لیے حرم ابا عبداللہ الحسین کا درجہ رکھتا ہے، گویا اس وقت آپ حرم امام حسین میں تشریف فرمائیں۔ حضرت بہجت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہا ہو، کہو کہ حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، شب جمعہ منظار الحسین بشت الفرات کا منظار اللہ علی عرشی، جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے ویسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہوں، کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ یہ میں کسی شاعر کا کلام نہیں پڑھ رہا
کسی خطیب کی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، یہ کلام امام باقر علیہ السلام ہے، کلام امام صادق علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. جو حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہوں. کاش میری ایک بات سن لیجیے گا. جملہ شب جمعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جملہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارت کربلا محبت الملائکہ و معراجھا، کہ کربلا کی زمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی. سن لیجیے گا یہ جملہ. معراج زمین سے آسمان پہ جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں؟ ہاں اوپر جانے کو کہتے ہیں. تو پھر ملائکہ کی معراج کیسے ہو گئی کربلا؟ معراج نہ نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں نہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں. معراج کہتے ہیں اس مقام کو کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی انتہائی قربت نصیب ہو جائے، جہاں دو کمال اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے. اس روئے زمین پر وہ مقام کے جہاں قریب ترین وہ نقطہ کہ جہاں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، وہ ہے کربلا مولا. باب اللہ ہے حسین، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے حسین. سبحان اللہ. تو ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں توفیق نصیب ہوئی تو وہ آخر میں کیا ہے، خود زیارت ہی میں ہے دعا. آپ زیارت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب وداع ہونے لگیں تو یہ کہیے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذریعہ مطہر کو دیکھ کر فرمایا، یہ کہو کہ پروردگار میں چاہتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں دنیا سے ایسے جاؤں کہ الایمان و بک، کہ پروردگار تجھ پر ایمان ہو، والتصدیق برسولک، تیرے رسول کی تصدیق کروں، والولایت لعلی جن، اور عباس کے بابا علی بن ابی طالب کی ولایت پر جاؤں، والائمۃ من بعدہ، اور عباس علیہ السلام کے بابا کے بعد ان کے جو بعد کے ائمہ ہیں ان کی امامت پر یقین رکھتا ہوا جاؤں، والبراءۃ من عدو، اور ان کے اعداء سے براءت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں. تو پروردگار مجھے یہ عطا فرما کہ تجھ پر ایمان ہو، تیرے رسول کی تصدیق ہو، مولا علی کی ولایت ہو، تمام ائمہ کی امامت ہو، اور ان کے اعداء سے براءت ہو. اس کے بعد فإنی قد رضیت یا رب بذلک، پروردگار اگر تو نے مجھے اتنا عطا کیا تو میں بس یہاں سے راضی ہو کے جا رہا ہوں. یعنی باقی کچھ اور نہ بھی ملا، اگر یہ مل گیا تو بس کافی تھا میرے لیے، اور سب مل گیا لیکن یہ نہ ملا. اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے گا. اور ولایت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس براءت ہوتی ہے. جس کے پاس براءت نہیں ہے نا، اس کے بعد اس کے پاس صحیح ولایت نہیں ہے. میں کیا کہوں آپ سے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ عقیدے کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں، فقط اگر اللہ کو اپنے سجدے کروانا ہو نا تو شیطان سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار ہے نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے ابلیسی توحید نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ابلیسی توحید نہیں چاہیے، مجھے ولایت کی توحید چاہیے. اس خاطر ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی درس بھی لے رہے ہیں نا، حتیٰ درس قرآن، اب قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن سیکھیں اس سے کہ جس کے دل میں ولایت ہے. امام نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى الطَّعَامِ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیونکہ جب تک کہ روح پاک نہ ہو، غذا حلال نہ ہو. فرض کیجئے کہ میں 25 مجلسوں میں جا رہا ہوں لیکن بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوں، میراث دے نہیں رہا. کتنی جگہوں پر یہ معاملات ہیں، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اور آج کل مذہبی طور پر بھی ایکسپلائٹیشن بہت ہے. فرض کیجئے کسی جگہ پہ قبضہ کیا اور وہاں امام بار کا بنا دیا، اب سر پیٹتے رہیے، اب کو کون وہاں سے نکال سکتا ہے؟ یہ میں آپ کے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، یہی کیسے قسم کے حالات ہیں، کیا کیا جائے؟ تو غذا روح پاک اس وقت ہوگی کہ جب لقمہ حلال ہوگا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى الطَّعَامِ. امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم کیا کھا رہے ہو، اور اس کی تعویل اور باطن یہ بھی ہے کہ علمُ الَّذِي يَأْخُذُ عَمَّن يَأْخُذُ، یہ بھی دیکھو کہ جو علم حاصل کر رہے ہو وہ کس جگہ سے حاصل کر رہے ہو. کھانا بھی صحیح جگہ سے کھاؤ اور علم بھی صحیح جگہ سے حاصل کرو. اس لیے کہ اگر میں مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر کسی نے ابلیس سے توحید سیکھنے کی کوشش کی تو وہ سجدے تو کروائے گا لیکن خلیفۃ اللہ کا انکار کروا دے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں، اس نے کہا پروردگار یہ ایک سجدہ نہیں میں نہیں کروں گا. آدم کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی ابلیس نے. آج کل ڈیل کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سیاسی خبریں. تو پروردگار یہ ایک مجھے تو چھوڑ دے سجدہ، میں اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کیا کہا ابلیس عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں.
مجھے یہ سارے سجدے نہیں چاہیے، یہ چاہیے ایک سجدہ آدم کے سامنے چاہیے، خلیفۃ اللہ کے سامنے جھکو تب اللہ راضی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ جی تو یہ ساری بات کہاں سے ہو رہی تھی کہ جس کے دل میں براءت ہے اعداء اہل بیت سے، در حقیقت اس کے دل میں ولایت ہے۔ چیک کرنا ہو نا کہ آپ کے دل میں ولایت کتنی ہے تو یہ دیکھو کہ دشمنوں سے براءت کتنی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کا اظہار ہوگا، براءت ہونا الگ بات ہے، اظہار ہونا الگ بات ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہمیں کہ کہاں اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا اور کہاں کتنا اظہار کرنا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ ہونے لگا نا، ہمارے یہاں سے ہونے لگا کہ دشمنان اہل بیت کی بھی تعریفیں ہو جاتی ہیں کہ کچھ اچھی باتیں بھی تھیں ان میں، تو ابلیس میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں۔ ابلیس بھی سجدے بڑے کرتا تھا، تو آپ ذکر کریں گے نا، چونکہ وہ سجدہ جو آدم کے سامنے نہیں کیا تھا، تو آپ مجھے تعریفیں نہ سنائیے کہ فلاں ایسا تھا تو فلاں دشمن اہل بیت اس کے بھی اچھے اچھے کارنامے تھے۔ یہ بتاؤ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس نے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ برات ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، مجھے انشاءاللہ دعا سے نوازیں گے آپ، میں یہ مصرے کہہ کے مصائب پہ جا رہا ہوں۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، وہ اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ بی بی فاطمہ ام ابیہا، حضور جب بیٹی کے پاس جاتے تھے انہوں نے ماں جیسی تسکین محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، تو ذرا غور کیجئے گا کہ پروردگار اگر تو نے مجھے یہ عطا کیا، یہ عقیدہ صحیح، تو میں عباس کے حرم سے راضی جا رہا ہوں، یہ مولا عباس کی زیارت میں۔ ایک بزرگ عالم میں انہوں نے کتاب لکھی آغوش رحمت، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا علی گندابی۔ علی گندابی، گنداب ایک ایران کے علاقے کا نام ہے، اس جگہ کا رہنے والا، تھوڑا سا کردار کے معاملے میں ٹھیک نہیں تھا، لوگ اس سے کچھ پریشان بھی رہتے تھے۔ ایک عالم دین تھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا، کہیں سے مجالس پڑھ کے واپس آ رہے تھے، تو اس زمانے میں جو شہر کی دیواریں ہوتی تھی اور دروازے ہوتے تھے، تو یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ آئے، تو اس نے امامے کو دیکھ کر انہیں پریشان کرنا شروع کیا۔ اس علی گندابی نے راستہ روکیا، اچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے؟ تو تھوڑا سا وہ عالم پریشان ہوئے، اریٹیٹ ہوئے، تو عالم جب گزرنے لگے اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تم مجلس نہیں پڑھو میرے سامنے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ اب مجلس کے لیے ایک ماحول چاہیے، کوئی مجمع ہو، کوئی ممبر ہو۔ اس نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ کہاں مجلس پڑھ کر آ رہے ہو اور وہاں کون سے مصائب پڑھے تھے؟ اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ایک جگہ سے، نام لیا، مجلس پڑھ کر، اور ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے تھے۔ مولا عباس کا نام سنا تو اس کا دل منقلب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ممبر کی ضرورت ہے نا، تو میں جھک جاتا ہوں، میرے اوپر بیٹھ جاؤ ممبر بنا کر اور مولا عباس کا ذکر کرو، تب جانے دوں گا۔ تو کہتے ہیں وہ کیفیت ایسی تھی کہ میں اس وقت کوئی ایک مجبوری کے عالم میں تھا، میں نے اس وقت مولا عباس کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں وہ جو علی گندابی تھا نا، اس کی زار و قطار رو رہا تھا، مولا عباس کے ذکر پہ منقلب ہو گیا، سارے غلط کام چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا کربلا۔ اس زمانے میں پہنچ گیا کربلا، مولا علی کے حرم گیا، کربلا گیا، وہیں پر مجاور بن گیا اور وہیں پر رہتا تھا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، وہ ون آف دا گریٹسٹ ان شیعہ ہسٹری، وہ مولا علی کے حرم میں اس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے، اور غالباً واقعہ ہے شب جمعہ ہی کا، آج شب جمعہ ہے۔ تو علی گندابی پیچھے نماز پڑھتا تھا، زائرین کی خدمت کرتا تھا۔ مولا عباس کے ذکر کی طاقت ذرا دیکھیے گا، سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز ختم ہوئی تو بتلایا گیا آیت اللہ شیرازی کو کہ ایک بزرگ عالم دین ہے نجف میں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا قبر تیار کرو مولا علی کے حرم میں، بزرگ علماء جو ہوتے ہیں وہ مولا علی کے حرم میں دفن ہوتے ہیں نا، ائمہ کے حرم کے قریب، کہ یہاں قبر تیار کرو، ہم عشاء کی نماز کے بعد تدفین کا اہتمام کرتے ہیں، غسل و کفن تدفین کا۔ تو قبر تیار ہو گئی، انہوں نے عشاء کی نماز شروع کی۔ عشاء کی نماز جب ختم ہوئی تو انہوں نے آ کر بتلایا کہ ہمیں یہ شبہ ہوا تھا کہ اس عالم کا انتقال ہو گیا ہے، آج سے سینچریز پہلے کی بات ہے، تو ہمیں شبہ ہوا تھا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ غشی کے عالم میں چلے گئے تھے،
تو ان کا انتقال نہیں ہوا, وہ زندہ ہے. اچھا, اب قبر تیار ہو چکی تھی. آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہے کہ یہ قبر خاص کسی کے لیے تیار ہوئی ہے. وہ علی گندابی جو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نا, بس یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی, وہ سجدہ شکر میں گیا نماز کے بعد, تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا اس کا. کچھ دیر بعد لوگوں نے ہلایا تو ایک طرف ڈھل گیا وہ. آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اہتمام کیا کہ اس کی قبر علی کے حرم میں بنے گی. بتصدق ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ ویسے اگر اس کا انتقال ہوتا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے مولا علی کے حرم میں دفن کرو, لیکن وہ اس عالم کے ذریعے سے اس کی قبر بنوائی گئی. پھر پتہ چلا کہ وہ عالم زندہ ہے, اب یہ دفن ہوگا اس قبر میں. دیکھو, ذکر ابوالفضل عباس میں طاقت ہے. میں لیکن اگر بچپن سے ذکر سن رہا ہوں اور مجھ میں تبدیلی نہیں آئی تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کہاں کمی رہ گئی تھی. بات واضح ہو رہی ہے. عباس علیہ السلام, بس عزیز و زحمت دی, میں نے بات ختم کر رہا ہوں, شب جمعہ تھی لہٰذا کچھ گفتگو ہو گئی آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ. ایک عراقی ظاہر ہے, ان کا بھی واقعہ یوٹیوب پہ ہے اس وقت, اور خود انہوں نے بیان کیا, اس لیے میں بڑے اعتماد سے ذرا پڑھ رہا ہوں اسے, کہ اس کا بیٹا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اب میں یہاں پر دعا دے رہا ہوں تنظیم المومنین کے تمام اراکین, والنٹیئرز, خدمت گزاران, دام درہم قدم سخن, کسی بھی انداز سے خدمت کرنے والے مومنین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جو مولا عباس کے نام کی خدمت کرتا ہے, یقین فرمائیں کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا اسے ضرور نوازتی ہیں کہیں نہ کہیں کسی کیفیت میں. یہ طے شدہ بات ہے. تو ایک عراقی, وہ اس کا بیٹا نابینا ہو گیا تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہوتا ہے عراق میں, حالانکہ حرم ہے امام حسین کا بھی, مولا علی علیہ السلام کا بھی, لیکن وہاں سے بہرحال سے شفا نہیں ملی تو آیا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچ کر اس نے کہا کہ روز آتا تھا زیارت پر کہ مولا میں دنیا کے طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا, میرے بیٹے کو میں آپ کے پاس شفا کے لیے آیا ہوں, اور شفا کی جالی ہے نا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جہاں مریضوں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ مولا اسے شفا دیں. تو وہ روز آتا تھا, ایک دن آیا, 2 دن, 3 دن, 10 دن گزر گئے, آخری دن رہ گیا اس کا. تو اسے بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کہا کہ اے مولا, اس نے دخول پڑھے بغیر آخری الوداعی زیارت کے لیے گیا. اس نے کہا کہ مولا میں بڑی امید کے ساتھ بڑی دور سے آیا تھا آپ کے پاس, اگر اب آپ نے میرے بیٹے کو شفا نہیں دی تو آپ کی اپنی مصلحت ہے, لیکن بس میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں, میں حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا. بس کبھی انسان محبت میں کوئی شکوہ کر لیتا ہے. یہ کہہ کر الوداعی زیارت پڑھی اور نکلنے لگا اپنے بیٹے کے ساتھ. جو دعاؤں کے لائیں ذرا غور کیجیے گا. کہتے ہیں بس میرے دل میں اچانک خیال آیا تو میں نے آخری مرتبہ زری کی جانب دیکھا اور میں نے کہا کہ اے مولا, آپ کو آپ کے چچا ابوالفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ, کہ آپ میرے بیٹے کو شفا عطا کریں. بس میں نے اتنا کہا تھا کہ دفعتاً میرے بیٹے نے کہا کہ بابا میری آنکھوں میں کچھ نور نظر آ رہا ہے, مجھے مولا کی زری نظر آ رہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے آپ کی زری کے سامنے. آپ واقعاً کریم ابن کریم ہیں, آپ نے اپنے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں میرے بیٹے کو شفا عطا کی. دیکھو عباس کے بازوؤں کے مصائب تو ہمیشہ سنے نا, آج مجھ سے عباس کی آنکھوں کے مصائب سن لو. یا اللہ. روایت میں کل مطر بارش کی طرح تیر عباس پہ برس رہے تھے اور عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. اللہ اکبر. شب جمعہ نام ابوالفضل عباس پر جو رو جائے یقیناً دل کربلا پہنچ جائے گا. اے مولا کبھی شب جمعہ نصیب ہو, بین الحرمین ہم ہو, ایک طرف عباس کا حرم ایک طرف حسین کا حرم, کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں, کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دیں. عباس پر تیر بارش کی طرح برس رہے تھے. جب تیر, دیکھو آنکھ میں چھوٹا سا ذرہ بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو, ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو. جس کی آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہوں. عباس نے سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا, سر پر گرز لگا. عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرے. یا اللہ. ایک ذاکر کے خواب میں ابوالفضل عباس نے کہا تھا تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا. اس نے کہا مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. اتنے مومنین تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. مولا یہ سارا مجمع آپ پر قربان ہو,
ہماری نسلیں آپ پر فدا ہو جائیں مولا۔ مولا یہ حقیقت ہے جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ آپ قدیمی مومن ہیں، صدائیں بلند ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مجھ سے کوئی چھوٹا بچہ یہ پوچھے کہ اے ذاکر یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، بی بی کے تو بازو سلامت تھے، میں اپنا جواب نہیں دوں گا، میں زیارت ناحیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جملہ پڑھوں گا، سلام ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ 2 جملے مجھے کہنے ہیں، مولا غازی کا تابوت بھی برآمد ہوگا، وہ لاشا جو اٹھایا نہیں جا سکا تھا نا فرات پر، دیکھو 2 لاشیں ایسے تھے جو نہیں اٹھائے جا سکے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کی تھی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا خیموں میں، بچے امید سے ہوں گے بہت۔ دوسرا حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا، تو کیسے اٹھایا جاتا حسین کا لاشا۔ 2 جملے مجھ سے سن لو، یا اللہ جب ہوئے بازو عباس کا علم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غر کے خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر۔ ایک عجب کیفیت تھی عزیزوں، جب عباس زمین کربلا پر گرے، مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا۔ حسین پہنچے عباس تک، دیکھو عباس اور حسین میں 25 سال سے زیادہ کا فرق ہے، گویا حسین نے باپ بن کر پالا ہے نا ابو الفضل عباس کو، تو اللہ جانے دل میں کیا کچھ نہ سوچا ہوگا حسین نے۔ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے ہماری گود میں آ کے آنکھیں کھولی تھی، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ ہمارا چہرہ تھا۔ عباس جب تم بچپن میں تھے تو میری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے، اب تم چھوڑ کے جا رہے ہو عباس۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا، ماتم کرنا اگر جملہ پہنچ سکے تو، یہ سب کچھ ایک مرثیے میں کہا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی عباس، یا ابو الفضل عباس کمر ٹوٹ گئی عباس، وَشَمُ تَبِ عَدُوِّ دشمن تانے دے رہے ہیں عباس حسین کو۔ کہاں گیا وہ عباس؟ کہ مولا میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے ایک میں خون ہے، زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجئے گا، اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا آپ کو اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے حسین کو آخری مرتبہ دیکھا، کہا الوداع مولا اب روح نکل رہی ہے، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ رک جانا ابھی ایک جملے میں، حسین نے عباس کا علم لیا، واپس چلنا شروع ہوئے۔ دیکھو یا اللہ، جب جو جا چکے ہیں کربلا، میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں شب جمعہ، بار بار انشاءاللہ جاتے رہیں وہاں پر آپ، جہاں عباس کا حرم ہے نا، جہاں عباس کا لاشا تھا، اور وہاں سے خیمہ گاہ دور ہے کافی، تو چھوٹے بچوں کو نظر نہ آیا کہ وہاں فرات پر کیا ہو گیا، تو وہ فقط علم کو دیکھ رہے تھے۔ حسین نے اب علم لیا اور چلنا شروع ہوئے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے کہ دیکھو علم آ رہا ہے، جب چچا آ جائے تو پہلے اصغر کو پانی پلانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کر، خالی کوزے لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علمدار، اے اہل حرم میرو علمدار نیامت، سقائے حسین سید و سالار نیامت۔ مقتل سے پڑھوں جملہ، کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ جب حسین علم لے کر پہنچے، مقتل میں کیا ہے، کسی بچے میں یہ جرأت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پوچھے کہ چچا کیوں نہیں آئے۔ آپس میں کہتے تھے شاید چچا فرات پر لڑ رہے ہوں، شاید ابھی پانی لے کر، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عباس مارے گئے۔ اب حسین کیسے بتلائیں، تو حسین آئے عباس کے خیمے میں، اور خیمے میں جو ستون تھا نا، اس ستون کو گرا دیا حسین نے، تو جو خیمہ تھا وہ نیچے گر گیا۔ حسین علم لے کر بیٹھ گئے وہاں، کہا بچوں یہ صاحب خیمہ نہیں رہا۔ بی بی زینب نے باقی بیویوں کو بلایا، کہا بیویوں چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا، بازوں میں رسیاں بندھنے کا بازوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا۔ بس عزیزوں، عباس کی ماں کو بڑا ناز تھا، ام البنین باب الحوائج، جیسے عباس ہے عباس کی ماں بھی باب الحوائج ہے۔
مدینہ میں عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی جنت البقیع میں، اور نشان کے سامنے بیٹھ کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، عباس مجھے یقین نہیں آتا کس میں جرأت تھی تیرے ہاتھ قلم کر سکے، لیکن ہاں عباس، ماتم کرنا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، جب سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، تو یقین آ جاتا ہے کہ تو زندہ ہوتا تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ زینب کے تابوت ابوالفضل عباس آ رہا ہے، اپنے مقام سے کھڑے ہو جانا، وہ لاشا جو حسین نہ اٹھا سکے۔ یا ابا، یا سیدی یا عباس، یا ابوالفضل عباس۔